السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی ایک دعا ہے اور سب سے بہترین دعا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم انٹینشنلی نہیں بھی پڑھ رہے ہوتے تو پھر بھی یہ قبول ہو رہی ہوتی ہے، اور قبولیت کے درجے پر فائز ہے یہ دعا، کیونکہ ہم اس کو اپنے لیے نہیں پڑھ رہے، ہم کچھ بھی اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہوتے۔ جب ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اپنے نبی کے حق میں، ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر۔ تو اس لیے یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اس کے درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں اور مشکلیں ٹلتی ہیں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ مشکل نہیں لگتی، وہ پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جو کہ دنیا کے ہر کونے سے پڑھنے والے کا درود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ کتنا پیارا وہ نعت کا مصرع ہے نا کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ فرشتہ نہ صرف درود پڑھنے والے کا نام بلکہ اس کے ماں باپ، اس کے خاندان اور نسب کے نام کے ساتھ پیش کرتا ہے درود کو، اور بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو نہ صرف پڑھنے والے کا بلکہ ہمارے ماں باپ کا رتبہ، ہمارے نسب کا، ہمارے خاندان کا رتبہ وہاں پہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے جب ہم شروع میں درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتے ہیں، یا کوئی بھی درود خضری، سب سے زیادہ فضیلت درود ابراہیمی کیا، کیونکہ اس کو میرے نبی نے خود کہا ہے کہ مجھ پہ درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ تو جو ہے جب ہم شروع میں درود پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا جسم تھکنے لگتا ہے، ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے، ہمیں نیند آتی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، یعنی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ تو وہ جو آگے سے جواب ہے پلٹ کے آ رہا ہوتا ہے ہماری طرف، وہ جو رحمتیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ہمارا جسم شروع میں اس کو سہ نہیں پاتا، لیکن جیسے آہستہ ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں تو ہمارا جسم کو عادت ہو جاتی ہے، اور پھر ہم زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ تہجد میں اٹھتے ہیں تو ایک تسبیح درود ابراہیمی کی تہجد پڑھنے کے بعد پڑھ لیں، اور پھر آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھ لیں۔ اور شروع میں بے شک آپ فجر میں اور عشاء کے بعد پڑھ لیں، لیکن آہستہ آپ اس کو ہر نماز کے بعد لے آئیں۔ 100 مرتبہ اپنے انگلیوں پہ ڈیجیٹل تسبیح آپ ہاتھ میں رکھتے ہیں، دوسری تسبیح جس پہ آپ کو آسان لگتا ہے، ایزی لگتا ہے، آپ اس پہ پڑھ لیں۔ تو آہستہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو دن میں آپ 500 سے 600 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اس کے بعد جب آپ کو عادت ہو جائے گی آپ دن میں بھی اس کو 200-300 بار اور پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح آپ دن میں 1000 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا کہ جس نے دن میں 1000 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھا تو اس کو جنت کی بشارت اس دنیا میں ہی دے دی جائے گی، یعنی وہ دنیا میں جنت دیکھ کے جو ہے مرے گا، اس دنیا سے جائے گا۔ تو جو ہے اس سے نہ صرف ہماری دنیا اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی، اور اس لیے جو ہے ہمیں درود شریف کی عادت بنانی چاہیے، اور اپنے بچوں میں بھی یہ عادت آگے ٹرانسفر کرنی چاہیے، ان کو بچپن سے ہی سکھایا جائے کہ وہ ہمارے نبی پہ درود پڑھیں، رات کو سوتے وقت پڑھیں، دن میں پڑھیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں سب سے بہترین بات کہ اگر آپ نہیں بھی پڑھ پا رہے تو آپ کم از کم ہر نماز میں یہ دعا ضرور مانگیں کہ اے اللہ تو خود فرماتا ہے کہ میں اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہوں، تم بھی درود پڑھو، تو مجھے توفیق بخش دے کہ میں اپنے نبی پہ درود پڑھوں اور ہزاروں بار پڑھوں۔ تو آپ جب اس دعا کو ہر نماز میں دہراتے رہیں گے، میرا خود پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب میں شروع میں یہ بہت دعا مانگا کرتی تھی، اور پھر آہستہ درود خود بخود جب کوئی مشکل آتی تھی میری زندگی میں آتا گیا، اور پھر میں نے بہت زیادہ اس کو پڑھنا شروع کر دیا، دن میں 1000 بار درود ابراہیمی پہلے پھر اب کئی ہزار بار پڑھا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب جب آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آپ اس طرف آ جاتے ہیں، تو آپ ایٹ لیسٹ اس کی دعا ضرور مانگیں، اور اللہ تعالیٰ
تعالیٰ ہم سب کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی درود پڑھنے کی توفیق بخشے، اور ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، ہمارے لیے آسانیاں اتارے، آمین۔ اللہ حافظ۔